بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز مولانا حسن موہانی شخصیات میں سے ہم پڑھیں گے، اور پیپر میں انشاءاللہ العزیز اقتباس کی تشریح اس میں سے آئے گی، اور ہم نے جو ہے خلاصہ کثیر الانتخابی سوالات اور مشقی سوالات و جوابات پڑھیں گے۔ سر نوید خالد، ان کے مصنف کا نام ہے مولوی عبدالحق، بابائے اردو مولوی عبدالحق، اور یہ ماخوذ ہے چند ہم عصر۔ مولوی عبدالحق کی یہ کتاب ہے سوانح نگاری پر چند ہم عصر۔ انہوں نے اپنے زمانے کی جتنے بھی ان کے دوست احباب اور جتنے بھی سیاسی رہنما لیڈر تھے ان کا تذکرہ اس میں کیا ہے۔ امید ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو برائے مہربانی سب سے پہلے سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، اس طرح لائک کریں آدمی، اور اچھے اچھے کمنٹس کیجئے۔ سب سے پہلے ہم سوال جواب پڑھیں گے۔ یہ خاکہ کس مشہور شخصیت کے بارے میں ہے؟ نصاب میں موجود مولوی عبدالحق کا جو خاکہ ہے یہ مشہور شخصیت مولانا حسن موہانی کے بارے میں ہے۔ اس سبق میں کون کون سی مشہور شخصیات کا ذکر کیا گیا ہے؟ نصاب میں موجود مولوی عبدالحق کا خاکہ مولانا حسن موہانی میں مشہور شخصیات مولانا عبدالکلام کا بھی ذکر ہے، مولانا ظفر علی خان کا بھی، اور سردار پٹیل کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حسن موہانی کا خاکہ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ حسن موہانی کا پورا نام سید فضل الحسن حسن موہانی مسعودی تھا۔ 1875 میں پیدا ہوئے۔ والد صاحب کا نام سید اظہر حسین۔ ابتدائی تعلیم 11ویں حاصل کی اور BA علی گڑھ کالج سے 1903 میں کیا۔ آپ مصنف بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اسلامک اسکالر بھی ہے، سماجی خدمت گزار اور سودیشی تحریک کے زبردست حامیوں میں سے تھے۔ انہوں نے آخری وقت تک کوئی ولایتی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شروع ہی سے شاعری کا ذوق تھا۔ اپنا کلام تصنیم لکھنوی کو دکھانے لگے۔ 1903 میں علی گڑھ سے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ اسی دوران شعراء متقدمین کے دیوانوں کا انتخاب کرنا شروع کیا۔ سالہ سال اردو معلیٰ ان کی ادارات میں نکلتا رہا۔ اس رسالے نے ادبی ذوق کے پھیلانے میں بڑا کام کیا۔ اس میں اچھے تنقیدی اور ادبی مضامین نکلتے رہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بات یہ بڑی اچھی تھی کہ بعض ایسے اچھے شعراء کے کلام کا انتخاب بھی چھپتا رہتا تھا۔ ان کی زندگی نہایت سادہ تھی، بالکل درویش صفت انسان تھے۔ بعض اوقات وہ ہاتھ میں تھیلا لٹکائے اور بغل میں پوٹلی دبائے پیدل اسٹیشن کو جاتے نظر آتے تھے۔ وہ چھوٹے بڑے امیر غریب سب سے بے تکلف ملتے اور بے تکلف باتیں کرتے۔ ان کے ہاں کوئی راز نہ تھا، سب کچھ کہتے چلے جاتے۔ سودیشی تحریکوں میں بھی حصہ لیتے رہے۔ حسن موہانی پہلے کانگریسی تھے، کانگریس میں تھے اور گورنمنٹ کانگریس کے خلاف تھی۔ چنانچہ 1907 میں ایک مضمون شائع کرنے پر جیل بھیج دیے گئے۔ ان کے بعد 1947 تک کئی بار قید اور رہا ہوئے۔ اسی دوران ان کی مالی حالت تباہ ہو گئی تھی، رسالہ بھی بند ہو چکا تھا، مگر ان تمام مصائب کو انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور مشق سخن کو بھی جاری رکھا۔ آپ کو رئیس المتغزلین بھی کہا جاتا ہے، اور یہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ 13 حج کیے ماشاءاللہ، اور پہلا حج 1933 میں کیا اور آخری 1950 میں۔ 1938 میں حج کے بعد ایران، عراق اور مصر بھی گئے۔ آپ کی وفات 1961 میں ہوئی۔ رسالہ اردو معلیٰ نے
مولانا حسرت موہانی کے ادارات میں کیا خدمات سر انجام دی. اس میں جو شعراء متقدمین کے دیوانوں کا انتخاب کرنا شروع کیا گیا اور سارا سال کئی سال تک جو ہے اردو معلیہ کے ادارات میں نکلتا رہا اور اس رسالے نے ادبی ذوق کے پھیلانے میں بڑا کام کیا. مولوی عبدالحق کی دو خوبیاں. مولوی عبدالحق کی تحریکوں میں سر سید جیسی سادگی تھی. مولوی عبدالحق عربی اور فارسی کے الفاظ کے مقابلے میں عام بول چال کی زبان ان کے یہاں زیادہ نظر آتی تھی اور یہی ان کے اسلوب کی سب سے بڑی خوبی ہے. اس کے بعد خاکوں میں شخصیت کی اخلاقی پہلوؤں اور اثار و قربانی کو نمایاں کیا گیا. مسلم لیگ جماعت تھی. مسلم لیگ اصل میں ہندوؤں کی جماعت تھی. سردار پٹیل جو ہے نا پٹیل وہ مولانا حسرت موہانی سے بہت گھبراتے تھے. اردو معلیہ جو ہے سے مضامین جو نکلتے تھے وہ ادبی. مولوی عبدالحق نے حسرت موہانی کو علمی ذخیرہ محفوظ کرنے کا مشورہ دیا تاکہ اردو زبان کا علمی ذخیرہ محفوظ رہے. اس کے بعد مولوی عبدالحق کو مولانا حسرت موہانی کی وفات پر اس بات کا زیادہ افسوس تھا کہ ان کا ادبی سرمایہ ضائع ہو جائے گا. حسرت موہانی کا اصل نام سید فضل الحسن، مسیحا غزل، غزل کے مسیحا حسرت موہانی، رئیس المتغزلین حسرت موہانی، آبرو غزل حسرت موہانی. تحریک آزادی کے دوران کس اردو شاعر نے قید با مشقت کی صدا کاٹی؟ حسرت موہانی. سید الاحرار کا لقب ہے، کن کا لقب ہے؟ حسرت موہانی کا. اردو غزل کی احیاء کی شاعری ان کے کلام کو کہا جاتا ہے حسرت موہانی کی. شیئر اگر نہیں کیا کیجیے اور لائک لازمی کیجیے. اقتباسات کی تشریح. آزادی کا ایسا شدائی کوئی کم ہوگا جس کی خاطر انہوں نے طرح طرح کی مصیبتیں، ایذائیں، صعوبتیں جھیلیں، لیکن ان کے قدم میں بھی کبھی لغزش نہ آئی. حوالہ سبق اور حوالہ مصنف. پیش نظر اقتباس مولانا حسرت موہانی سے لیا گیا ہے جو مولوی عبدالحق کی کتاب چند ہم اثر سے ماخوذ ہے. تعارف مصنف. بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی پیدائش 1870 اور وفات 1961 میں ہوئی. آپ برصغیر پاک و ہند کے عظیم اردو مفکر، محقق، تحقیق والے، ریسرچر، ماہر لسانیات، معلم، انجمن ترقی اردو اور اردو کالج کراچی، موجودہ وفاقی اردو یونیورسٹی برائے فنون، سائنس اور ٹیکنالوجی کے بانی تھے. انہوں نے اپنی تمام زندگی اردو کے فروغ، ترویج اور اشاعت کے لیے وقف کر دی. 1935 میں جامعہ عثمانیہ کے ایک طالب علم محمد یوسف نے انہیں بابائے اردو کا خطاب دیا، جس کے بعد یہ خطاب اتنا مقبول ہوا کہ ان کے نام کا جز بن گیا. 23 مارچ 1959 کو حکومت پاکستان نے صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا. ان کی تصانیف نکات الشعراء، گلشن عشق، قواعد اردو، قدیم اردو، چند ہم عصر، انتخاب کلام میر، گل عجائب، اردو صرف نحو، افکار حالی، پاکستان کی قومی و سرکاری زبان کا مسئلہ. تشریح. مولانا حسرت موہانی نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. وہ کئی برس قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے. ہندوستان کی تاریخ میں وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کامل آزادی کا مطالبہ کیا. آزادی کا ایسا شیدائی کوئی کم ہوگا جس کی خاطر انہوں نے طرح طرح کی مصیبتیں، ایذائیں، صعوبتیں جھیلیں، لیکن ان کے قدم میں بھی کبھی لغزش نہ آئی. کامل آزادی کا مطالبہ انہوں نے 1921 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کے دوران کیا، جس کی وہ صدارت کر رہے تھے. ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا حسرت موہانی ایک پکے مسلمان تھے، لیکن وہ کمیونزم سے بھی بہت متاثر تھے. وہ ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی کے بانیوں میں سے ایک تھے. برطانوی استعمار کے خلاف تقریروں پر بھی انہیں جیل میں ڈالا گیا. ان کی زندگی نہایت سادہ تھی، بالکل درویش صفت تھے. بعض اوقات وہ ہاتھ میں تھیلا لٹکائے اور بغل میں پوٹلی دبائے
پیدل اسٹیشن کو جاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ وہ چھوٹے بڑے امیر غریب سب سے بے تکلف ملتے اور سب کچھ کہتے جاتے، گورنمنٹ کانگریس کے خلاف تھی۔ اس وقت ہم بھی اقتباس نمبر 2 پڑھیں گے۔ سالہ سال اردو معلّہ ان کی ادارات میں نکلتا رہا۔ اس رسالے نے ادبی ذوق کے پھیلانے میں بڑا کام کیا۔ اس میں اچھے تنقیدی اور ادبی مضامین نکلتے رہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ تھی کہ بعض ایسے اچھے شعراء کے کلام کا انتخاب بھی چھپتا رہتا تھا۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف کے بعد تعارف مصنف لکھیں گے اور تھوڑی سی ان کی تصانیف۔ اس کے بعد تشریح میں لکھیں گے 5 برس تک اردو معلّہ نکلتا رہا۔ اس رسالے نے ادبی ذوق کے پھیلانے میں بڑا کام کیا۔ اس میں اچھی تنقیدی اور ادبی مضامین نکلتے رہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک بڑی اچھی بات یہ تھی کہ بعض ایسے شعراء کے کلام کا انتخاب بھی چھپتا رہتا تھا جن کا کلام کبھی تباہ نہ ہوا تھا، ان کا بھی تباہ ہوتا رہا۔ ہمارے ادیبوں میں مولانا عبدالکلام یا مولانا ظفر علی خان نے ادب کو چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا۔ ان کے اس عمل سے سیاست کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، البتہ ادب کو نقصان پہنچا۔ لیکن مولانا حسن موہانی ایسے ادیب تھے جنہوں نے باوجود اول سے آخر تک سیاست میں بھی حصہ لیا اور ادب کے دامن کو بھی نہ چھوڑا۔ 1908 میں اس میں ایک بے نام صاحب قلم کا ایک مضمون مصر کے نامور لیڈر مصطفیٰ کامل کی موت پر شائع ہوا، جس میں مصر میں انگریز کی پالیسی پر بے لاگ تنقید تھی۔ اس پر حضرت موہانی کو 2 برس کی قید، سخت کی سزا ہوئی۔ ان کا کتب خانہ اور پریس سنکار کے ظلم و ستم کے نظر ہو گیا۔ اس کتب خانہ میں شعراء کے تذکرے اور دواوین کے بڑے نادر نسخے تھے۔ اقتباس نمبر 3 ہے۔ اردو شاعری پر ان کا بڑا احسان ہے۔ اس نے ہماری شاعری میں ان کا خاص مقام ہے۔ اس سے ہماری شاعری میں ان کا خاص مقام ہے۔ ان کی وفات ہر اعتبار سے صدمہ عظیم ہے، لیکن ایک بات کا وہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ ان کی کتب خانوں میں اردو کا بہت اچھا اور بیش بہا ذخیرہ ہے۔ حوالہ سبق اور حوالہ مصنف، تعارف مصنف اور تصنیف لکھنے کے بعد تشریح میں لکھیں گے کہ مولانا حسن موہانی غزل کے بڑے اعلیٰ شاعر تھے۔ ان کی غزلیں آج بھی مقبول ہیں۔ ان کی کتابوں میں گلیات حسن موہانی، شرح کلام غالب، نکات سخن اور مشاہدان زندان شامل ہیں۔ حسن غزل کو شاعر تھے اور امام المتغزلین کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی غزلوں میں سادہ الفاظ کا استعمال ہے، بندش میں چستی اور روانی ہے۔ حسن نے لکھنوی زبان میں دہلی کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ کلام میں تغزل کا اصلی رنگ موجود ہے۔ اردو شاعری پر ان کا بڑا احسان ہے۔ اس سے ہماری شاعری میں ان کا خاص مقام ہے۔ ان کی وفات ہر اعتبار سے صدمہ عظیم ہے، لیکن ایک بات کا وہ مولوی عبدالحق فرمائیں کہ مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ ان کی جو کتب خانے ہیں اس میں اردو کا بہت اچھا اور بیش بہا ذخیرہ ہے۔ بہت سے مخطوطات، خطوط وغیرہ، پرانے تذکرے، قدیم اساتذہ کا کلام، پرانے اخبار اور رسالے اور بہت سی ایسی مطبوعات ہیں جو اب نایاب ہیں اور جو انہوں نے بڑی احتیاط اور محنت سے جمع کی تھی۔ خلاصے میں سب سے پہلے تھوڑا سا تعارف مصنف ابھی جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آگے تھوڑا سا بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی بہت سادہ تھی۔ یہ تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جیل بھی بھیجے گئے، رسالہ بھی ان کا بند ہو گیا رئیس المتغزلین کی وجہ سے جو ہے نا، اور بہت سے حج وغیرہ بھی کیے انہوں نے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔